الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین حبیبنا و حبیب رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک و حبیبک محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرات محترم، آج کی معاشرت، آج کی تہذیب اور آج کے تمدن میں اسلام کے حوالے سے جو اعتراضات اور شکوے اور شکایتیں، الزامات جھوٹے اور بے بنیاد ہمیں اکثر سنائی دیتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں، اور یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے عالمی میڈیا کے ذریعے کہ اسلام کا یہ پہلو اور یہ پہلو بہت قابل اعتراض ہے۔ کبھی کسی عنوان سے اور کبھی کسی تناظر کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ اسلام میں اس طرح اور اس طرح ہے۔ بالخصوص خواتین کے حوالے سے تو یہ بات بہت مشہور اور معروف کر دی گئی ہے کہ اسلام کے اندر خواتین کا درجہ اور خواتین کا مقام جو ہے وہ مردوں سے کم تر ہے۔ یہ ہم سنتے بھی ہیں، اور یہ اتنا بڑا پروپیگنڈا ہے، اتنے بڑے پیمانے پر، تو کبھی کبھی ہمیں بھی لگتا ہے، اور خود مسلمان معاشرے کے اندر غلط رسومات اور غلط طرز عمل اس سوچ کو تقویت دیتا ہے کہ جس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ شاید اسلام میں، اسلام کی معاشرت کے اندر جو ہے وہ عورتوں کا مقام کم تر ہے، دوسرے درجے کا ہے، ان کی اہمیت نہیں ہے، ان کی مرضی نہیں ہے، ان کی حیثیت اور درجہ نہیں۔ اسی لیے ہمیں اپنے ٹی وی پر، اپنے ذرائع ابلاغ پر، ہمیں میڈیا پر یہ سنائی دیتا ہے، اور جب اسلام سے تعلق رکھنے والے بات کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں تو عورتوں کو وہ آزادی اور وہ طاقت اور وہ مقام حاصل نہیں ہے کہ جو مغرب نے عورتوں کو دی ہے۔ یہ سننے کو ملتا ہے۔ کہیں کہا یہ جاتا ہے کہ عورت کو چار دیواری میں قید کر دیا گیا، وہ مرد تو جہاں مردی گھومے پھرے، اور عورت کو گھر کی چار دیواری میں بند کر دیا۔ کہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کو میراث کے اندر آدھا حصہ دیا جاتا ہے، مرد کو جتنا حصہ ملتا ہے عورت کو اس سے آدھا ملتا ہے۔ کہیں ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ گواہی، عورت کی تو آدھی گواہی ہے جی، اور یہ نصف گواہی ہے، اور ہمیں جو ہے کہ اس طرح کے لبرل اور سیکولر لوگ بتاتے ہیں کہ دیکھیں یہ دلیل ہمارے پاس۔ لیکن آپ قرآن کو پڑھیں گے تو آپ کو اس بات کی گواہی دینا پڑے گی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مکمل اور ازلی اور ابدی جو ہے کہ کلام ہے، کہ جس میں ہر پہلو کے حوالے سے بات کی گئی۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ اس 21ویں صدی کی بات ہے، ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس 21ویں صدی میں، 20ویں صدی میں، سائنس کی صدی میں اور مغرب کی ترقی اور عروج کی صدی میں انسان اب باشعور ہو گیا ہے۔ انسان کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ میرے معاملات کیا ہیں، وہ آسمان سے اوپر بھی اور ضمیر کے نیچے کے معاملات سے واقف ہو گیا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میں اس بات کا اختیار رکھتا ہوں کہ میں اپنی زندگی گزارنے کا بہتر طریقہ خود دریافت کروں اور خود طے کروں۔ یہ لڑائی ہے اس وقت ہماری عالمی سطح پر، یہ لڑائی ہے کہ آج کا انسان یہ کہتا ہے، مغرب کا انسان یہ کہتا ہے، جدید تعلیم اور تہذیب کے زیر سایہ پل کر جوان ہونے والا انسان یہ کہتا ہے کہ میں اب باشعور ہوں، میری عقل اور شعور اتنی ترقی کر گئی ہے کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ مجھے اپنی معاشرت، اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اپنے قانون، اس سب کے معاملے میں کون سا طرز عمل اختیار کرنا ہے۔ یہ جو آج ایک آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، یہ اس سوال کا ایک جواب بھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، مرد جہاد کرتے ہیں، عورتیں جہاد نہیں کرتی، اور مردوں کو عورتوں سے نصف جو ہے کہ حصہ ملتا ہے میراث کے اندر، تو کیا مردوں کا درجہ عورتوں سے برتر ہے یا عورتوں کا درجہ مردوں سے کمتر ہے؟ اب دیکھیے دنیا کتنی ترقی کر گئی ہے، لیکن معاشرت کے سوال وہیں کے وہیں موجود۔ اس لیے کوئی زمانہ پرانا زمانہ نہیں ہے، کوئی جدید زمانہ نہیں۔ یہ سوال اگر آج موجود ہے تو یہ سوال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر بھی موجود، یہ پروپیگنڈا اس وقت بھی موجود، یہ غلط فہمی اس وقت بھی موجود تھی کہ ام سلمہ نے یہ جو ہے کہ یہ سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، اور جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے اس کے شان نزول میں بھی یہ کہا جاتا ہے۔ اس کے شان نزول میں ایک اور آیت بھی ہے جس میں کہا گیا وَلَا تَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور مت تمنا کرو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کسی کو اگر فضل میں کسی سے مختلف کر دیا ہے تو تم اس کے اوپر جو ہے تمنا، مطلب ہے کہ اس میں سے تم حسرت کے اندر مبتلا نہ ہو۔ یہ جو انسانوں کی تقسیم ہے نا، اس کے اندر کسی کو گورا بنا دیا، کسی کو کالا بنا دیا، کسی کو مرد اور کسی کو عورت، کسی کو علم والا بنا دیا، کسی کو جو کہ دنیاوی طور علم سے محروم کر دیا۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو، دعا ضرور کرو، خواہش کرو جس طرح یا اللہ تو نے فلاں کو دیا ہے مجھے بھی نواز دے، لیکن جو اپنی خلقت ہے اور جو اللہ کی تقسیم ہے اس کے اوپر سوال نہ اٹھاؤ۔ تمہیں کیا پتہ اللہ کی مشیت کیا ہے، اللہ کی حکمت کیا ہے، غیب کے علم جو ہے اس کے اوپر تو وہ حاوی ہے، اس کا دست قدرت ہے، تمہیں کیا پتہ۔ جس آیت کے اندر کہا ہے، اور یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کے اندر بھی یہ بات، حضرت ام سلمہ اپنے بال سلجھا رہی تھی، اچانک ان کے کانوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہنچی کہ وہ یہ آیت پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے جلدی سے اپنے بال سمیٹے اور اس کمرے میں چلی گئی کہ جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اور آپ کی گفتگو کی آواز ان کو پہنچ رہی تھی، تو وہ آپ انہی آیت کی تلاوت کر رہے تھے کہ جو آیت جو ہے میں نے آپ کے سامنے میں تلاوت کی، کہ یہ جو مسئلہ ہے جو آج بھی ہمارے سامنے آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا المؤمنات، یا ایھا المسلمات کہہ کر نہیں مخاطب کیا گیا، اور اس پر جو ہے کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ قرآن مردوں کی کتاب ہے، قرآن تو مردوں کو خطاب کر رہی ہے، اس لیے مسلمانوں کا معاشرہ مردوں کا معاشرہ ہے، مسلمانوں کے معاشروں کے اندر عورت کی حیثیت پست ہے۔ ایک عورت نے کتاب لکھی گئی غالباً 18ویں صدی کے اندر، اس نے کہا کہ اسلام کا سب سے کمزور ترین پہلو یہ ہے کہ اسلام عورتوں کو دوسرے درجے کی شہری قرار دیتا ہے۔ وہ جو پروپیگنڈا تھا اس نے پوری کتاب لکھی ہے، وہ تحریک نسواں کی ایک خاتون تھی، جہاں سے یہ تحریک شروع ہوئی ہے عورتوں کے اندر، اس کی ایک خاتون تھی، اس نے جو کتاب لکھی اس میں کہا کہ مسلمانوں کا ایک تاریخ کمزور ترین پہلو یہ ہے اسلام کا کہ وہ عورتوں کو کم تر درجہ دیتا ہے، یہ والی بات۔ اس لیے یہ عورت کا تو مطلب کیا ہے، یہ عورت تو عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب کیا ہے، چھپی ہوئی چیز، پوشیدہ چیز۔ یہ جو آپ مستورات کا لفظ استعمال کرتے ہیں یہ بھی چھپی چیز کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اگرچہ خواتین کے نام ہیں لیکن کم نام ہیں، مریم بنت عمران ان کا نام لیا گیا، اکثر جگہوں پر نام کس کا لیے، امرأۃ نوح، امرأۃ فرعون، امرأۃ لوط، یہ نام لیے گئے، اشارہ کیا گیا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص دائرے میں محفوظ رکھا ہے، ایک تو ہے نا آپ نے کہا اس کو چھپا دیا پیچھے رکھے کہ اس کو محفوظ رکھا ہے تاکہ وہ بنیادی کام انجام دے سکے کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق کیا۔ عورت اللہ کے نزدیک اور اسلامی معاشرت کے اندر ایک پریویلیج کلاس ہے، جس کو آپ کہتے ہیں مراد یافتہ طبقہ، آپ کہتے ہیں نا آج کہ یہ مراد یافتہ طبقہ، ہم کہتے ہیں ایلیٹ۔ اسلام کی تہذیب اور معاشرت کے اوپر غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عورت جو ہے وہ مراد یافتہ طبقہ ہے، اگر صحیح طور پہ سمجھنا چاہیں، جس طریقے سے وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، جس طریقے سے اس کی عزت کرتا ہے، مختلف مقامات کے اوپر جو ہے اس کو جو مقام اور درجہ دیتا ہے، اور پورے معاشرے کو اور پوری تہذیب کو اور ریاست کو اور حکومت کو اور اہل خانہ کو اور عوام الناس کو جو ہے جو ہدایت دیتا ہے، اس سے پتہ لگتا ہے کہ اسلام کے نزدیک خواتین یا عورت جس بھی حیثیت کے اندر ہو وہ ایک بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پروٹیکٹڈ کلاس ہے جس کا تحفظ کیا جاتا ہے۔
جس کی حفاظت کی جا رہی ہے، جس کے مقام اور مرتبہ کو. تو یہ والی بات، تو جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے. ان آیات کے اندر بنیادی طور پر عورتوں کی دلجوئی کی گئی ہے. سورہ احزاب آیت نمبر 35 ایک ہی آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں مردوں اور مومن عورتوں کو ساتھ ساتھ رکھ کر ان کی مختلف کیفیتیں گنوائی. یہ بالکل اسی طرح ہی ہے. ویسے تو یہ خواص ہیں مسلمان مرد اور عورتوں کے، خواص ہیں، ان کی پہچان ہے کہ کیسے ہوں گے مسلمان معاشرے کے اندر مرد اور عورتیں، ان کی خوبیاں کیا ہوں گی، مرد کیسے ہوں گے، عورتیں کیسی ہوں گی. تو بالکل ان کو ایک جوڑا قرار دیا. اس لیے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عورتوں اور مردوں کے درمیان اسلام کے اندر یکسانیت نہیں ہے، یکسانیت نہیں ہے، تقسیم کار ہے، ڈویژن ہے، یکسانیت نہیں ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ میں سے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کہیں کہ مجھے اپنا کان بڑا پسند ہے، مجھے اپنی آنکھ پسند نہیں ہے، آپ کر دیں. یا آپ کہیں مجھے یہ ناخن جو ہے اس کی کیا ہے، کیا حیثیت ہے اس کی، مجھے یہ ناخن جو ہے اس کا جو ہے کہ مجھے کوئی اس کا وہ نہیں ہے، ہاں جو ہے کہ مجھے جو ہے مجھے اپنی آنکھیں پسند ہیں، مجھے اپنے ہونٹ یا اپنی زبان پسند. آپ اپنے کسی عضو کو، اپنے کسی آرگن کو کسی پر ترجیح نہیں دے سکتے. جب ناخن نہیں ہوتا تو انسان انداز لگائیے کہ انسان کچھ نہیں کر سکتا. بس آپ کو تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ معذور ہو گیا ہے اگر اس کا ناخن کام نہ کر رہا. یہ ایک ایسی چیز ہے، آپ ناخن کو آنکھ پر اور آنکھ کو ناخن پر ترجیح نہیں دے سکتے. بہت سارے کام ہیں جو آنکھ نہیں کر سکتی ہے، ناخن کر سکتا. اور بہت سارے کام ہیں جو آپ کا ہاتھ نہیں کر سکتا، آپ کی آنکھ کرتی ہے. اس لیے کوئی چیز کسی کے اوپر یہ معاملہ جو ہے افضل اور غیر افضل کا نہیں ہے، یہ تقسیم کار کا ہے کہ کچھ کام کان سے لیے جائیں گے، کچھ آنکھوں سے لیے جائیں گے، کچھ ہاتھوں سے لیے جائیں گے، کچھ زبان سے، کچھ پیر سے لیے جائیں گے. بالکل یہ معاملہ مرد اور عورت کا ہے. کسی بھی اعتبار سے اسلام کے اندر عورت مرد سے کمتر نہیں ہے. اور جو اس طرح کا حکم لگاتے ہیں اپنی اس رجولیت کی بنیاد پر، یا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کسی ایک مقام پر یا چند مقامات پر کہہ دیا کہ ہم نے ان کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو اس بنیاد پر مرد یہ سمجھے کہ میں اب صاحب اختیار ہوں، میں جو مرضی کروں، اور وہ چو تک نہیں کر سکتی، اور وہ میرے پاؤں کی جوتی ہے، اور اس کی یہ مجال کہ وہ مجھ سے تقاضا کرے، وہ کوئی مطالبہ کرے، اس کی کوئی خواہش. اسلام کے اندر جو ہے کہ بہت سخت اس کے لیے کہا گیا ہے. اللہ کے رسول نے تو اس کے لیے دعا کی ہے کہ جس کے گھر میں بچیاں ہوں اور ان کو جو ہے کہ بچوں پر ترجیح نہ. اللہ کے رسول نے تو اس کو دعا دی ہے، فضیلت بیان کی ہے کہ جس کی بیٹی جو ہے طلاق یافتہ ہو، اس کے گھر میں آ جائے اور وہ اس کی خبر گیری کرے. اللہ کے رسول نے اس کے لیے ہر مقام، ہر مرحلے کے اوپر جیسے بھی ہے اور جس حیثیت کے اندر بھی ہے، وہ ماں ہے، وہ بیٹی ہے، وہ بہن ہے، وہ زوجہ ہے، وہ بیوی ہے، جس حالت کے اندر بھی ہے، اس کی جو ہے کہ اللہ نے اس کو پروٹیکٹ کیا ہے، اس کے حقوق کی بات کی گئی ہے. تو اس آیت مبارکہ کے اندر بھی تو حضرت ام سلمہ نے جب یہ آیت یہ سنی تو آپ نے دیکھا کہ آپ یہی بیان کر رہے تھے. اس لحاظ سے اسلام میں مرد اور عورتیں اجر کے اعتبار سے برابر، آخرت کے اندر کوئی وہ نہیں، بالکل پورا جو ہے کہ ان کو اجر ملے گا. اور وہ جو ہے اس کو اس لیے اسلام پسند نہیں کرتا کہ دونوں میں سے کوئی اپنے آپ کو کم سمجھے یا ایک دوسرے کو کی نقل کرنے کی کوشش کرے. ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا. اس لیے جو اللہ کی تخلیق ہے وہ مرد اور عورت والی، اگر کوئی اس تخلیق کو بگاڑنے کی کوشش کرتے، جس طرح آج کل ہمارے ہاں یہ وہ جو آپ ٹرانسجینڈر ایکٹ اور یہ ساری بات سنتے ہیں نا، انٹر سیکس اور یہ نہ جانے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، یہ کیا ہے؟ اللہ نے ایک تخلیق پر پیدا کیا ہے اور انسان جو ہے اپنی اس تخلیق کے اوپر شرمسار ہے، وہ تبدیل کر رہا ہے. سخت ناپسند کیا گیا، آپ نے لعنت فرمائی ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی شباہت اختیار کرتے ہیں اور ان عورتوں پر جو مردوں کی شباہت اختیار کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں. یہ زیادتی کرتے ہیں. اگر ہم کوئی زیادتی کرتے ہیں کہ کسی بنیاد پر کسی کو، جس طرح مغرب ہے، مغرب میں عورت کو بہت ترقی دے دی گئی، اس کے بہت اختیارات ہیں. وہاں اس الٹا معاملہ ہے. وہاں جو کہ بچہ جو ہے، بچے کے معاملے میں عورت کا نسب چلتا ہے اور مرد کا نہیں چلتا. یہ مغرب ہے. اور وہاں جو ہے کہ اس کی بہت حیثیت ہے. وہ جو ہے کہ اس کو جو ہے کہ اس کی تہذیب اور معاشرت کے اندر، بالکل اس کے رد عمل کے اندر اسلام وہ کہتا ہے، اور اس میں وہ 10 خصوصیات بیان کی گئی ہیں اور بالکل جوڑا بنا کر گئے. ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں،
والمومنین والمومنات، ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، والقانتین والقانتات، اللہ کی عبادت میں مگن عورتیں اور اللہ کی مرد اور عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچے راست باز مرد اور عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ کے آگے جھکنے والے ڈرنے والے مرد اور اسے ڈرنے والی عورتیں، اور پھر کہا گیا والمتصدقین والمتصدقات، اور اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزے رکھنے والے مرد اور عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی، اپنی اس کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، مردوں کو بھی کہا گیا. ہم نے عصمت کو عورتوں سے وابستہ کر دیا کہ عصمت تو عورتوں کی ہوتی ہے، کیا مرد کی نہیں ہوتی؟ یہاں یہ بات کی جا رہی ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں. اور اس کے بعد کہا گیا اعد اللہ لہم، اللہ تعالیٰ نے تیار کر دیا ہے ان کے لیے کیا ہے؟ مغفرۃ و اجر عظیمہ، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی. یہ 10 خصوصیات بیان کی گئی ہیں اور کہا گیا ہے کہ بالکل یہ سب برابر ہے مرد اور عورت. اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں سب کی تفصیل بیان کروں، لیکن مختصراً جو ہے میں آپ کو ذرا تھوڑا سا اشارہ کرتے ہوئے میں اپنی بات کو اگلے چند منٹوں میں مکمل کرتا ہوں. المسلمین والمسلمات، ہم جس سے دین سے ہمارا تعلق، اس کا نام اسلام ہے، اور اسلام پر عمل کرنے والوں کو ہم مسلمان کہتے ہیں، یا مسلمات، مرد اور عورت. اسلام کس سے نکلا ہے؟ سین لام میم، اس کا مادہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اطاعت اور فرما برداری. یعنی مسلمان اور اطاعت جو ہے یہ یعنی جسے کہتے ہیں مترادف ہیں، بالکل ایک جیسے. کہ اسلام کا مطلب ہی اطاعت ہے. اگر اسلام میں اطاعت نہیں ہے، اطاعت سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت. اگر اطاعت نہیں ہے تو اس کا مطلب اسلام نہیں ہے. گویا کہ مسلمان جب اس دائرہ اسلام میں قدم رکھنے کے بعد، یا ایمان کا اسلام کا شعور حاصل ہونے کے بعد اگر وہ اطاعت نہیں کرتا، تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ گنتی کے اندر تو مسلمان ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو ہے کہ خواندگی کے اندر وہ مسلمان نہیں. اللہ کی خواندگی میں، اللہ کی گنتی کے اندر اور اللہ کے رجسٹر کے اندر وہ مسلمان اس وقت ہوگا کہ جب وہ اطاعت گزار ہوگا. اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے. میں اگر کہتا ہوں کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، یا میرے پاسپورٹ اور میرے شناختی کارڈ کے اندر اسلام لکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے ادروئے اپنے جو ہے کہ وہ عقیدہ جو ہے، مجھے زندگی کے جملہ معاملات میں اطاعت کی کوشش کرنی چاہیے. کمزوریاں، کوتاہیاں، غلطیاں ظاہر ہے یہ انسان کے ساتھ ہیں، لیکن مجھے کوشش کرنی چاہیے. یہاں پہلی چیز بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو ہے اپنا مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں یہ اطاعت کرنے والے فرمانبردار، پہلی خوبی. دوسری کیا ہے؟ والمومنین والمومنات، یہ ایمان لانے والے ہیں اور ایمان لانے والی ہیں. اب اسلام کے بعد علیحدہ سے ایمان کی بات کی گئی ہے. یہ کیوں کی گئی ہے؟ اور عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام اور ایمان ایک ہی چیز ہے، اور واقعی بات تو ٹھیک ہے، یہ عام طور پر ایک جیسے لفظ ہیں. میں الحمدللہ مسلمان ہوں، میں الحمدللہ مومن ہوں. کیا فرق ہے اس کے اندر؟ قرآن مجید کی ایک آیت بتاتی ہے، سورہ حجرات آیت نمبر 14، قالت الاعراب آمنا، یہ بدو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے. یہ بڑی زبردست بات، یہ آپ کا ترجمہ پڑھیے گا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ انہیں کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لے کر آئے. قل لم تؤمنوا، انہیں کہہ دو کہ تم ایمان لے کر نہیں آئے، اور اس لیے کہ یہ ایمان تمہارے دل کے اندر نہیں اترا، بلکہ تم یہ نہ کہو تم ایمان لے کر، تم یہ کہو کہ ہم مطیع اور ہم یہ ہوئے. یہ سورہ الحجرات کی آیت آخر کے اندر ہے کہ انہیں کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لے کر آئے، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں نہیں اترا، اس لیے کہ تم بظاہر ہی مسلمان ہوئے ہو، تمہاری گردنیں جھک گئی ہیں. گردنیں ضرور جھک گئی اس لیے کہ اسلام سیاسی طور پر غالب ہو گیا ہے، اسلام کے مقابلے میں کوئی قوت نہیں ٹھہر سکی. تو تم جو ہے کہ تم ایمان نہیں لے کر ابھی تمہارے دل میں نہیں اترا. ایمان مومن تم اس وقت ہوگے جب ایمان تمہارے اسلام تمہارے دل کے اندر اترے گا. یہی بات. اس لیے یہ جو قرآن مجید کے بعد جو سب کہا جاتا ہے سب سے افضل کتاب ہے، اہل علم کہتے ہیں کہ بعد الکتاب اللہ جو ہے وہ بخاری ہے، صحیح بخاری ہے. اس میں جو ہے کہ امام بخاری علیہ رحمہ نے
ایک باب چیپٹر جو ہے الایمان هو القول والعمل، یہ چیپٹر بنایا ہے کہ وہ ایمان کہ جو یعنی زبان اور عمل دونوں کا ہے۔ اس لیے ایمان کے اندر یہ دونوں تینوں چیز، بلکہ تیسری چیز بھی ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح و امن بالجوارح، کہ زبان سے تصدیق کرنا، دل سے اس کی تائید کرنا، اور اپنے عمل سے جو ہے کہ اس کا عملی ثبوت پہنچانا۔ یہاں دوسری بات کی جا رہی ہے۔ تیسری بات والمتصدقین والمتصدقات، یہ صدقہ کرنے والے ہیں، فرض بھی۔ وہ فرض صدقہ کون سا ہے؟ قرآن مجید میں صدقہ کئی مقامات پر صدقے سے مراد ہے زکوٰۃ، تو یہ صدقہ فرض بھی مراد ہے جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، یعنی عشر یا جو بھی چیز ہے، اور اس کے علاوہ یہ نفل بھی ہے جس کو آپ خیرات کہتے ہیں۔ یہاں کہ ایمان لان جو کون ہے مسلمان مرد اور عورتیں، ان کی نشانی اور پہچان یہ بھی ہے کہ وہ صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں ہیں۔ اور صدقے کی فضیلت تو یہ بتائیے کہ روزانہ دو فرشتے صبح کے وقت جو ہے کہ دعا کرتے ہیں اس بندے اور بندی کے لیے۔ اب آپ اس کو چھوڑ دیجئے کہ جہاں کہیں نام آیا یا ایھا الذین آمنوا تو آپ سمجھیں کہ نہیں، اس سے تو میں مراد ہوں، میری بیوی تو مراد نہیں ہے، مسلمان بیویاں تو مراد نہیں ہے۔ یہ آپ بالکل سمجھ جائیے اور اپنی عورتوں کو بھی بتائیے۔ یہ بعض وقت خواتین بھی سمجھتی ہیں کہ یہ تو اسلام تو مردوں کا ہے، ہم تو گھروں کے اندر ہیں، ہمارے اوپر تو کوئی بات نہیں۔ مولانا مودودی علیہ رحمہ سے جب خواتین کی ایک مجلس ہوئی تو انہوں نے سوال کیا، تو مولانا ایک بڑی خوبصورت بات کہی اور وہ لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے دین کو اپنے مردوں کے حوالے نہ کریں، کہ جس طرح مرد کہتے ہیں وہ سر چلتے چل جائے، آپ پر ازروئے ایمان آپ کی ذمہ داری کہ اپنے دین کے متعلق سمجھیں، پڑھیں، جانیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ اور بہت ساری عورتیں ایسی ہیں کہ جو اپنے مردوں کے لیے عمل صالح کا باعث بنتی۔ یہ جو موسیٰ کو کس نے بچایا تھا فرعون کے جبر سے؟ اس کی بیوی نے بچایا۔ اس لیے عورتیں جو ہیں اگر وہ ایمان لے آئیں تو وہ نہ جانے کیا کیا کام کر سکتی ہیں، بہت بڑے بڑے کام کر سکتی ہیں۔ اس لیے خواتین کو بھی یہ بتانا کہ یہ اسلام براہ راست ان کو مخاطب کرتا ہے، براستہ شوہر نہیں مخاطب کرتا، براستہ بھائی نہیں مخاطب کرتا، براستہ بیٹا مخاطب نہیں کرتا، براستہ باپ نہیں مخاطب کرتا۔ ورنہ تو ہم نے تو ایسا دین بنا لیا ہے کہ جس طرح دروازے سے کوئی داخل ہوتا ہے تو دروازے میں مرد کھڑا ہے، اس کے پیچھے عورتیں ہیں۔ نہیں، اب یہ جو ہے کہ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم ان کو بتائیں کہ یہ اس لیے جب انہیں معلوم ہوگا تو وہ پھر آگے بڑھیں گے۔ وہ ایمان کے دائرے والصائمین والصائمات، اور جو کہ روزے رکھنے والی اور روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اور اس سے مراد فرض بھی ہے، اس سے مراد نفل روزے بھی۔ روزے کو کہا گیا کہ یہ بدن کی زکوٰۃ ہے۔ پھر یہ کہا گیا والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں۔ اس سے مراد جو ہے کہ صرف جو ہے کہ اپنے ستر کو چھپانا نہیں ہے، بلکہ جو ہر طرح کی جو ہے کہ بے حیائی سے اجتناب ہے۔ اس لیے کہ عریانی صرف اس کا نام نہیں کہ آدمی بے لباس ہو جائے، بلکہ ہر طرح کی اس سے بے حیائی جو کہ اس سے مراد ہے، تو یہ حفاظت کرنے والا۔ ہم نے جو کہ شرم اور حیا کو عورتوں تک محدود کر دیا۔ ہم کہتے ہیں شرم و حیا تو عورتوں، مرد اپنی آنکھوں سے جو مرضی کرتا پھرے، وہ اپنی آنکھوں کو سینکتا پھرے، اس کے اوپر کوئی جو ہے کہ قانون نافذ نہیں ہوتا۔ عورتوں کو ہم کہتے ہیں کہ وہ برقع بھی پہن لیں، وہ اپنی نگاہیں بھی جھکا دیں، ان کو گھروں میں بند بھی کر دو، وہ اپنی چادریں بھی لٹکا دیں۔ تو بھئی مردوں کے لیے کیا حکم ہے؟ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ بلکہ جو آیت آئی ہے پردے کے متعلق، اس میں پہلے مردوں کو کہا گیا، مردوں کو کہا گیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو بچا کر چلیں۔ غیر ضروری نظر جو ہے کہ وہ اسے کہا گیا وہ حرام ہے ان کو۔ اس لیے جو کہ حیا یہ مرد کے لیے بھی اتنی ہے جتنی کہ عورت کے لیے۔ عورت کو مرد کو کھلی چھٹی نہیں ہے۔ یہاں یہ کہا جائے والحافظین، اور جو ہے کہ حفاظت کرنے والے، فروجہم شرم گاہوں کی، اور شرم گاہوں سے مراد صرف جو ہے کہ لباس نہیں ہے، بلکہ وہ ساری چیزیں کہ جو انسان کو بے حیائی کے اوپر اکسانے والی ہیں، ان سب سے جو ہے کہ بچنے والے۔ اس کے بعد کہا گیا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور پھر یہ آخری بات جو کہی گئی ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہر وقت بہت زیادہ زبان پر۔ اچھا، باقی جتنی چیزیں بیان کی گئی ہیں ان کا تو کوئی موقع اور محل ہے۔ ظاہر صدقہ دیں گے تو اس کا کوئی موقع محل ہوگا، آپ کے پاس پیسے ہوں گے تو دیں گے، یا زکوٰۃ آپ کے اوپر واجب ہوگی، یا جب روزے آپ جب رکھیں گے کہ جب روزہ آپ کے اوپر فرض ہوگا، یا جو ہے کہ جب آپ نفلی روزہ رکھیں گے تو روزے کے سارے تقاضے آپ کے اوپر ہوں گے۔ اسی طریقے سے جو ہے کہ باقی جو چیزیں سے پہلے ہم نے بیان کی گئی ہیں، لیکن جو آخری بات کہی جا رہی ہے یہ کیا ہے
آخری بات یہ ہے کہ ذکر کرنے والے، یہ ہر وقت کی ہے، ہر وقت کا ذکر کرنے والے، یہ سب سے بڑا درجہ، بلکہ یہ تو کہا گیا ہے کہ باقی ساری باتوں کا کوئی وقت ہے لیکن ذکر کا کوئی وقت نہیں ہے، ہر وقت جاری ساری جاتی ہے۔ ایک حدیث میں کہا گیا کہ سب سے زیادہ درجے والا قیامت کے دن جو ہے کہ کون ہوگا؟ ذکر کرنے والا۔ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یعنی پوچھا گیا کہ مجاہد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ، جو اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر جہاد کرتا ہے، آپ نے کہا کہ ہاں مجاہد خواہ اس کی تلوار ٹوٹ جائے اور وہ خون کے اندر جو ہے کہ وہ بالکل جسے کہتے ہیں کہ وہ رنگ جائے، اس سے بھی زیادہ جو درجہ اس کا ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرنے والا، ہر وقت جو ہے اللہ کا ذکر کرنا۔ یہ ذکر کتنی بڑی ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، یعنی وہ تو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے تو ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ مومن کی نگاہ بھی ذکر کر رہی ہوتی ہے کہ جب اس کی نظر کسی منظر پر پڑتی ہے تو اللہ کی تخلیق یاد آ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں سبحان اللہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اور جب اس کی نگاہ کسی ایسے خوفناک اور عبرت والے منظر پر پڑتی ہے تو وہ استغفار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے، تو گویا اس کی آنکھ ذکر کر رہی ہوتی ہے، اس کی زبان ذکر کر، حتیٰ کہ اس کی خاموشی ذکر کر رہی ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے خاموشی کیسے ذکر کرتی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری خاموشی فکر کی خاموشی ہو، میں خاموش بھی ہوں تو میں فکر کر رہا ہوں دین کے لیے، دین کی اقامت کے لیے، دین کی توسیع کے لیے، دین کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے۔ میری خاموشی بھی، میری تنہائی بھی ذکر کی تنہائی ہو کہ جس کے اندر میں دعا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے ایمان کی اور عمل صالح کی جو ہے میں جو ہے کہ دعا مانگ رہا ہوں۔ ان کے متعلق کہا گیا ہے اعد اللہ لہم، اللہ تعالیٰ نے تیار کر دیا ہے یا ان کے لیے طے کر دیا ہے، لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم، یعنی اللہ تعالیٰ نے بخشش ان کو معاف کرنے کے لیے بھی کہا گیا کہ ان کو یہ ہے، اور اس کے بعد اس سے اضافی طور پر کہا گیا کہ وہ اجر عظیما، اور وہ اجر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ کے پاس، کہیں اس کو کہا ہے وہ اجر جو ہے کہ وہ ایسا اجر ہے کہ جو کبھی ختم ہونے والا نہیں، اور وہ اجر ہے کہ جس کو دینے والا بھی جو ہے کہ وہ خود ہمیشہ حی القیوم ہے، نہ دینے والا اور نہ وہ اجر کہ جو اس کو دیا جائے گا اس سے ختم ہوگا۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ہے وہ جو ہے کہ نعمتیں کہ جو ان مردوں اور عورتوں کے لیے ہیں کہ جن کے اندر یہ صفات جن کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔